اب اس محفل کے سب سے آخری مخاطب میں جناب حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں اور اعلیٰ حضرت کے فضائل اور عالمانہ کمال کا بیان فرمائیں۔ جناب سید شاہ تراب الحق قادری صاحب۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب صدر، لائق صد احترام دیگر مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے قرآن مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں سے اپنے روابط یا ان سے تعلق رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے تمہارے تعلق کو پیدا کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، عزیزان گرامی، حقیقت حال تو یہ ہے کہ ساری عمر اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر صرف یہ کام آپ نے کیا جو نمایاں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راسخ ہو جائے۔ اور مجھ سے قبل اہل علم آپ حضرات سے مخاطب تھے، میں تو اس لائق نہیں کہ ان حضرات کی موجودگی میں کچھ عرض کروں، لیکن حصول برکت کے لیے چند باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرتا ہوں۔ جہاں تک کسی شخصیت کو سمجھنے کا تعلق ہے، آپ دیکھیں گے اس کا خاندان کیا ہے، اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کی جوانی کیسی گزری، اس کے اساتذہ کون کون لوگ تھے، کس ماحول میں رہا، یہاں تک کہ آخری میں جب ہم غور کرتے ہیں تو شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی بڑی معاون اور مددگار ہے کہ اس کا کس حال میں انتقال ہوا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بغیر ان کو دیکھے کسی کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ابتدائی دور دیکھیے تو 1272 میں پیدا ہوا، 1856 ایک برس کی عمر تھی کہ جنگ آزادی لڑی گئی 1857۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حسد کی آگ کو اتنا بڑھایا کہ یہ کہنے لگ گئے کہ ان کے روابط تو انگریزوں سے تھے۔ حالانکہ اہل علم جو حضرات یہاں بھی موجود ہیں جنہوں نے اس میدان میں تحقیق کی، وہ جانتے ہیں کہ جنگ آزادی جب لڑی گئی تو مجاہدین کو تربیت دینے کا ایک کیمپ خود بریلی شریف میں تھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام سپاہیوں کو تربیت دیتے اور مجاہدین تیار کرتے، اور یہ بات کسی تاریخ داں سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور تاریخ کا یہ اہم واقعہ بھی اسی وقت رونما ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت منظر عام پر آئے، اور وہ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک برس کی عمر ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا 57 اور 58 کے حوالے سے، 56 اور 57 کے حوالے سے ایک سپاہی کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ صف میں سے نکل کر مولانا احمد رضا خان کو اپنی گود میں لے کر اپنی تلوار ان کے گلے میں لٹکا دی، اور لوگوں کو مخاطب کر کے یوں ہی تمسخر کے طور پر یا خوش طبعی کے طور پر کہا، لوگوں لو یہ بچہ بھی چلا جہاد کرنا۔ یہ الفاظ جب مولانا نقی علی خان نے جب سنے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ لوگوں کاش کہ احمد رضا اس لائق ہوتا کہ آج تلوار لے کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرتا، مگر قریب ہی حضرت علامہ مولانا رضا علی کا رونق افروز تھی۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ بزرگان دین
پیشانی کو دیکھ کر کے اس مستقبل کو بھانپ لیتے ہیں. انہوں نے اپنے فرزند مولانا نقی علی خان کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو انہیں تسلی اور تشفی دی اور کہا مولانا نقی علی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آج احمد رضا 1 برس کا ہے اور انگریزوں کے خلاف ایسے جہاد نہیں کر سکتا تو یاد رکھنا ایک دور آئے گا کہ یہ دشمنان مصطفیٰ کے خلاف جہاد کرے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ اعلی حضرت کا جب دور آیا اپنے دور میں ہر اس شخص کی سرکوبی آپ نے کی کہ جس کی زبان جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی میں دراز. میں عرض کر رہا تھا بچپن کو دیکھیے. اب آئیے ذرا جس وقت کی اعلی حضرت امام اہل سنت ہمارے یہاں ہندوستان 4 برس 4 ماہ 4 دن کی عمر جب ہو جائے تو ایک محفل ہوتی جسے تسمیہ خوانی کر بسم اللہ پڑھائی جاتی. اعلی حضرت اس اسٹیج سے گزرے اور اعلی حضرت کے جد امجد موجود ہیں. الف بے پڑھانے والے استاد انہیں الف بے پڑھانے کے لیے آئے. اب دیکھیے اس بچے کو کہ کیسا ہونہار بچپن ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کچھ ہوگا. استاد نے پڑھایا الف بے تے سے پوری تختی ختم کرنے کے آخر میں جب آیا تو وہ استاد نے کہا پڑھو لام الف لا. اعلی حضرت رک گئے. فرمایا کہ لام بھی پہلے پڑھ چکا الف بھی پہلے پڑھ چکا اب یہ دوبارہ لام الف کیوں آیا. دادا نے ڈانٹ کر کہا بیٹے جیسے استاد کہتے ہیں پڑھو. چنانچہ دادا کی ڈانٹ کو سن کر پڑھ تو لیا لیکن دادا نے بھانپ لیا کہ بچے کے ذہن میں کچھ انتشار اس کے سمجھنے میں. استاد کے جانے کے بعد فرمایا بیٹا اب آؤ احمد رضا کیا اشکال تھا کیا شبہ تھا. انہوں نے کہا جی دیکھیے الف بھی پہلے پڑھ چکا لام بھی پڑھ چکا تو دوبارہ لام الف یہاں کیوں آیا. تو جد امجد سمجھ گئے اور اپنے سینے سے لگایا پیار کیا اور کہا بیٹا بات کیا ہے تم نے جو پہلے الف پڑھا تھا اصل میں یہ حمزہ ہے اور الف کسی حرف کے بعد آتا اس لیے اس کو متعارف کرانے کے لیے لام میں رکھا گیا تاکہ الف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. لام کو پہلے لا کر اس کے بعد الف رکھا گیا تاکہ اس کی معرفت ہو جائے کہ لام الف زبر لا. بات تو بہت اچھی تھی لیکن پوتے نے سوال کیا تو لام میں لانے کی کیا ضرورت تھی. بے پہ لایا جا سکتا بے الف زبر با تے الف زبر تا ہو سکتا تھا. لام الف زبر لا کیوں اس کو لام میں کیوں رکھا گیا کسی اور حرف میں رکھا جاتا. دادا ان کی ذہانت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہا احمد رضا سنو کہ اس کو کیوں رکھا گیا. اللہ اکبر وہ بھی اپنے وقت کے محقق تھے شاید کوئی عام استاد ہوتا جواب نہیں دے پاتا. فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ لام اور الف میں اب میں اس کا ترجمہ آسان زبان میں کرتا ہوں. لام اور الف میں آپس میں اتنی مناسبت اتنی رشتہ داری ہے کہ سنو جب تم لکھو لام تو دیکھو لام لکھتے وقت اگر اس کو حروف تہجی میں لکھا جائے لام یعنی لام الف میم تو دیکھیے بیچ میں کیا آئے گا الف. اب اسی طرح لکھو الف کو حروف تہجی میں تو دیکھیے پہلے آپ لکھیں گے الف پھر آئے گا لام پھر آئے گا فے. فرمایا یہاں لام جب کہو تو بیچ میں الف آتا الف اگر کہو تو بیچ میں لام آتا. اس کی یہ عزیز داری اور رشتہ داری کو دیکھ کر اس کو لام میں رکھا گیا. اب اندازہ لگائیے اس بچے کی ذہانت کی جس کی عمر کل 3 یا 4 برس کی ہو تو دادا خوش ہو گئے کہ بچہ ہونہار ہے. اور اس کے بعد میں ایک واقعہ اگرچہ بظاہر آپ کو بھونڈا نظر آئے گا لیکن غور اور فکر کیجئے تدبر کیجئے کہ اس میں بھی کیا بات ہوا. یہ کہ عموماً بچے 2.5-3 سال کے نیچے نیکر نہیں پہنتے خالی کرتا پہنتے. امام احمد رضا بھی ہوئی بچپن چھٹپن کا زمانہ کہ نیچے کوئی نیکر نہیں پہنے ہوئے تھے خالی کرتا پہنے ہوئے تھے یا نیکر پہنے ہوئے تھے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کیا. کچھ بدنام زمانہ عورتیں گلی سے جاتی ہوئی نظر آئیں تو اپنے دامن کو اٹھا کر آنکھیں چھپا لی. ان عورتوں نے کہا واہ صاحبزادے یعنی آنکھوں کے چھپانے سے کیا ہوگا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے آنکھ جب بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے. اور فرمائی یہ 2.5-3 سال کا بچہ کلام کر رہا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے ابتدائی واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے. اور امام اہل سنت اپنے قلم سے لکھا فرمایا میری عمر 13 برس 10 ماہ 5 دن کی ہوئی تو میں بالغ ہوا. اسی دن فارغ التحصیل ہوا اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی اور اسی دن
رضاعت کے سلسلے میں ایک مبسوط فتویٰ لکھ کر حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کو دکھایا. انہوں نے اپنے فرزند کے دلائل اور براہین سے مرقع اور مسجع جب فتویٰ دیکھا اپنے سینے سے لگا کر اور اس کے بعد اپنی مسند افتاء اپنے بچے کے حوالے کر دی. اور یہ لطیفہ کہنا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ مان ایک شخص استفتاء لے کر آتا, حضرت باہر بیٹھے, فرما اندر چلے جاؤ, مفتی صاحب بیٹھے. ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا تصور, اگر ہم کہیں مفتی ظفر علی صاحب قبلہ تو ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ رومال بندہ ہوگا, داڑھی سفید ہے اور جناب بھاری بھرکم آدمی ہوں گے. کسی مفتی کا تصور جب ذہن میں آئے تو شخصیت سامنے نکھر کر آتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا. تو اب وہ صاحب اندر گئے, انہوں نے ایسی حیت کا آدمی تلاش کیا کہ نہایت عمدہ قسم کی پگڑی باندھے ہوگا, شیروانی ہوگی, جبہ ہوگا, کبا ہوگا. ایسا آدمی جب نظر نہ آیا وہ باہر آ کر کہنے لگا مفتی صاحب حضرت علامہ نقی علی خان سے کہ اندر تو کوئی مفتی صاحب. میاں فرما ہماری مسند پر دیکھ. جب مسند پر دیکھ وہاں بھی کوئی مفتی نظر نہیں آیا. باہر آ کر کہا حضور وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا. فرما میاں وہی مفتی صاحب ہیں. آج کل فتویٰ نویسی کا کام انہی کے سپرد ہے. اس سے اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد ماجد کی موجودگی میں 7 برس افتاء کا کام سیکھا اور مستقل پھر دارالافتاء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سپرد کر دیا. اور اعلیٰ حضرت اب نہایت ذمہ داری سے قلم اٹھایا اور للکارا کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خاں برقبار, آغاز سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اور اس کے بعد کوئی ایسا فرقہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان دراز کی ہو, آپ کوئی ایسا فرقہ نہیں بتا سکتے کہ جس کے رد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رسالے ترتیب نہ دیے ہو یا نہ لکھے ہو. اور اس میں سب سے بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا. اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے. اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری نے تو جناب 1912 میں نہایت دھوکے میں یہ فتویٰ جاری کر دیا اور سمجھ نہیں پائے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز جائے, نماز تک جواز کا فتویٰ دے دیا گیا. عزیزان گرامی امام اہل سنت نے کئی رسائل گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے سلسلے میں تحریر فرمائے. ایک بورڈ بنا اور وہ علماء کی نگرانی میں رہا اور مسلسل وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف رسائل شائع ہوتے رہے. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارا سب سے پہلا منبع اور مرجع, اس کا ترجمہ نہایت سلیس زبان میں کیا اور اس کے جو معاملات ہیں اس کی اچھائیاں اور گویا دوسروں سے موازنہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. میں اس پر کچھ عرض نہیں کرتا. حدیث دانی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند رسائل, حالانکہ سوال بڑا مختصر ہوتا مگر امام اہل سنت ایک ایسا مبسوط فتویٰ تحریر فرماتے کہ وہ ایک کتابی صورت میں ہوتا. کتنی مختصر بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کا جب نام اذان میں آتا تو انگوٹھے چومتے. یہ بڑی مختصر سی بات ہے. اور اس پر مرکزی روایت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے موضوعات کبیر میں تحریر فرمائی. ملا علی قاری نے یہ کتاب صرف اس عنوان پر لکھی کہ جھوٹی حدیثیں جو نبی کریم علیہ السلام پر طرف منسوب کر دی گئیں, گھڑ دی گئیں, تو وہ کون کون سی حدیثیں, ان حدیثوں کو پیش کیا. اس کے اوائل میں ایک باب متعین کیا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے پر وعید کیا ہے, اور ان تمام حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں ملا علی قاری. جب اس پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور کا جب نام آئے تو انگوٹھے نہ چومے جائیں. میں ملا علی قاری کہتا ہوں کہ جب یہ بات صدیق اکبر سے ثابت ہے تو کیا کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف اس مسئلے پر جو مبسوط فتویٰ لکھا ہے وہ فن حدیث پر ایک بہت شاندار فتویٰ ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے فتاوے حرم شریف کے حافظ جو وہاں کے نگراں تھے, لائبریرین تھے, انہوں نے چند فتاوے دیکھے, وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مولانا احمد رضا خان اگر تمہارے فتاوے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور وہ آپ کو اپنے شاگردوں میں گنتے. یہ حال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. عزیزان گرامی جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر کام کیا, عربی کو دیکھیے, آپ سب کو چھوڑیے, صرف آپ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا خطبہ دیکھیے کہ فقہ حنفی کی کتابوں پر اس طریقے سے موتیوں کی طرح جڑ دیا کہ کہیں سے عربی کی عبارت بھی نہیں ٹوٹی, اور فقہ حنفی کی مبسوط کتابوں کے نام ایسے گنوائے کہ وہ عربی زبان کا ایک مرقع اور مسجع ہے. فارسی میں بھی کلام کیا جیسا کہ مجھ سے قبل حضرات گرامی نے خطاب فرمایا, اور اردو میں اللہ اکبر, اردو میں تو ان کو ایسی قدرت حاصل تھی کہ لگتا یہ ہے کہ جب شاعری کرتے ہیں تو لفظ
لفظوں کا اور گویا الفاظ معنی کا ایک بحر ذخار ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں نہ عرش بری نہ لوح مبین نہ روح امی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو پلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حقیقت حال عزیزان گرامی یہ ہے کہ ان کو لفظوں پر ایسی قدرت حاصل ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو آپ ایسی قدرت پانے والا نہیں پائیں گے۔ اعلی حضرت کا بڑا احسان ہے کہ یہ امت کے گمراہی کے بڑے چانسز تھے، مگر ان سب کو نکالا۔ آپ دیکھیے کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں آپ کہ یہ بات کتنی عام تھی کہ ہندو مسلم بھائی بھائی اکھنڈ بھارت گائے ذبح نہ کی جائے، ہمارا بھائی ہندو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا یہ باتیں وہ خود کر رہے تھے یا کسی کے اشارے پر ہو رہی تھی؟ ارے میں خوب سمجھتا ہوں تیری عشق غری ساقی، میں خوب سمجھتا ہوں تیری عشق غری ساقی، کام کرتی ہے نظر نام ہے پیمانے کا۔ یہ تو کوئی اور شخص تھا جو تم سے یہ کام کروا رہا تھا، اور یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں۔ مجھے بتائیے چند علماء کو انگریز کیا اس لیے ایڈ دیتا تھا کہ وہ دین کی خدمت کرے؟ کیا وہ اس لیے ایڈ دیتا تھا کہ وہ دین کی کتابیں چھاپے؟ نہیں۔ اعلی حضرت کو شمس العلماء کا خطاب کیوں نہیں ملا؟ اعلی حضرت کے فرزند کو شمس العلماء کا خطاب کیوں نہیں ملا؟ وہ انگریز سے اتنی نفرت کرتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگریز کو مانتے تھے یا انگریز کے پیروکار تھے، ارے وہ تو اتنے دشمن تھے انگریز کے کہ جب کسی کو خط لکھتے تو آپ دیکھیے ملکہ وکٹوریا یا وہ فوٹو یا وہ ٹکٹ جو گویا لفافے پر لگتا، اگر ٹکٹ خریدتے تو پتہ لکھنے کے بعد پتے کو الٹا کر کے ٹکٹ لگاتا، اور اگر لفافہ تیار اگر لیتے تو جس پر جار پنجم کا فوٹو ہوتا اس فوٹو کو الٹا کر کے اس کے اوپر پتہ لکھتے کہ جب بھی کسی کے پاس یہ لفافہ جائے تو جار پنجم کا سر اور اس کی کھوپڑی نیچے ہو، اور اس کے بعد پتہ پڑے کہ فلاں صاحب کو یہ کتاب یہ لفافہ ملنا چاہیے۔ اور یہ آج دیکھیے میرے محترم بزرگوار حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے بے گناہی پر جو کتاب لکھی، آج بھی اس گویا لفافے کا فوٹو اس کے صفحہ نمبر 38 پر ہے، جس کا جی چاہے مطالعہ کر سکتا ہے۔ جس نے انگریز کی عدالت کو کبھی عدالت نہیں کہا، اور جب ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا کہا قسم خدا کی میں انگریز کے کورٹ کو عدالت نہیں مانتا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ ایک سم سے مقدمہ ہوا، اور مقدمہ کیا تھا؟ ایک دو منٹ کی یاد ہے؟ مقدمہ یہ تھا اعلی حضرت نے فتویٰ بڑا مبسوط لکھا، اور اس معاملے میں میرا ننیال حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان صاحب حیدرآباد دکن، انہوں نے اس معاملے میں اعلی حضرت سے یہ کہا کہ آپ نے بلا وجہ یہ فتویٰ لکھ کر لوگوں کو پریشان کر دیا، ایک گاڑی چل رہی ہے چلنے دیجئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ غور کیجئے ذرا حکمت اعلی حضرت انگریز سے ٹکر کیسے لی۔ مسئلہ کیا تھا؟ بھئی امام جب ممبر پر بیٹھ جائے جمعے کی نماز، ممبر پر خطبہ پڑھ رہا، عام مسجدوں میں بالکل امام کے حلق میں اذان کہی جاتی، اللہ اکبر کہ بالکل سامنے کہی جاتی۔ ایک سم سے مقدمہ ہوا، اعلی حضرت نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اذان کہنا ناجائز، اذان اعلان اسے مسجد کے باہر ہونا چاہیے۔ کچھ علماء نے مقدمہ کیا، مقدمہ کرنے کے بعد امام اہل سنت کا فقیہ کبھی ان کی عدالت میں نہیں جایا، اس لیے کہ میں انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں مانتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب مقدمہ دائر کر دیا گیا، وارنٹ گرفتاری آیا، لوگ بریلی شریف کے گلیوں میں پھیل گئے، کیمپ لگا دیے کہ مولانا پہلے ہم مریں گے اور بعد میں آپ کی باری آئی۔ یہ بھی ہوا کہ انگریز کو اپنا وارنٹ واپس لینا پڑا۔ اب آئیے میں صرف ایک اشارہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اہل علم اور بھی یہاں موجود ہیں، وہ یقیناً مجھ جیسے ہیچ مدان کی گفتگو سے جو ہے وہ محظوظ تو نہیں ہو رہے ہوں۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے والا، اعلی حضرت نے وکیل کو بلایا، وکیل سے فرمایا کہ جو عدالت کا منشی، یہاں چونکہ ہمارے جج حضرات بھی موجود ہیں، موجودہ بھی اور ریٹائر بھی، جناب جب مقدمہ آتا تو جج صاحب کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب کو بلا لا، تو ہوتا کیا ہے کورٹ کا جو چپراسی وہ دروازے کے باہر جا کر کہتا فلاں فلاں صاحب حاضر عدالت آ جاتا۔ بہت اچھی بات ہے، اعلان ہو جاتا باہر اور وہ جو آدمی متعلقہ ہوتا ہے وہ آ جاتا، تو چپراسی کو بلایا گیا اور اسے اس کی ملازمت کی ضمانت دی گئی، اور اسے صرف یہ پابند کیا جیسا وکیل صاحب کہیں ویسا کرنا۔ اب دیکھیے کچہری انگریز کی
اگر انگریز کو بخاری شریف کی حدیث پڑھائی جاتی اس کے سمجھ میں آتی، فتاوی رضویہ رکھی جاتی اس کی سمجھ میں آتی، اگر اس کے آگے رد المختار رکھی جاتی کیا سمجھ لیتا وہ؟ کیا شامی کی اگر بحث لیتے کہ مسجد میں اذان کہنا جائز ناجائز کیا اس کی سمجھ میں آتی؟ میاں انگریز کا حال تو یہ تھا کہ ایک عالم دین جو بیچارے بڑے مشہور تھے بحیثیت عالم، تو ان پر دوسرے فریق نے مقدمہ کر دیا کہ یہ جاہل، اور ہم لوگوں کو یہ کافر اور مرتد نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ انگریز نے اپنے کورٹ میں بلا لیا اور مولانا سے کہا کہ یہ فریق کہتا ہے کہ آپ جاہل، آپ کچھ نہیں جانتے، تو آپ ثبوت دیجیے۔ انہوں نے کہا صاحب بڑی آسانی سے اس سے پوچھئے میرے مد مقابل سے کہ دین کی سب سے بڑی کتاب کون سی؟ انہوں نے کہا صاحب قرآن مجید ہے سب سے بڑی کتاب۔ کہا جی منگوا لیجیے۔ قرآن مجید لایا گیا، کہا صاحب اس عالم سے کہیے کہ جہاں سے چاہے یہ کھول کر دے دے۔ انہوں نے بیچ میں سے کھول کر دے دی جج صاحب کا حکم مانتے ہوئے، تو مولانا نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک صفحہ پڑھ کر کہا کہ ان سے پوچھے میں نے صحیح پڑھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح پڑھا۔ کہنے لگا پوچھے اس بے وقوف سے کہ جو دین کی سب سے بڑی کتاب صحیح پڑھنا جانتا ہو تو کیا دوسری کتابیں نہیں پڑھ سکتا؟ جج انگریز تھا، اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، کہا صاحب مولانا بالکل ٹھیک ہے، یہ پڑھے لکھے آدمی چونکہ انہوں نے دین کے سب سے بڑی کتاب صحیح طریقے سے پڑھ لی کہ ان کے فریق ثانی نے اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ کتاب کا صفحہ صحیح پڑھا۔ تو بھائی انگریز اس کے تو فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ تو اعلی حضرت گھانٹ گئے کہ دلائل براہین سے کام نہیں چلے گا، اب حکمت عملی کی ضرورت ہے مقدمہ جیتنے کے لیے، علمی بحث ایک طرف۔ اب کیا ہوا، وکیل صاحب کو ساری ترتیب سمجھا دی کہ تمہیں یہ کرنا۔ وکیل نے کہا بالکل ٹھیک، چلیے صاحب مقدمے کی تاریخ۔ چپراسی سے کہا کہ جج صاحب جب کہیں مولانا احمد رضا خان کا وکیل حاضر عدالت آئے تو جج صاحب کے سامنے چیخ دینا مولانا احمد رضا خان کا وکیل آ جائے، تمہارا کام صرف اتنا، باقی ہم سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے صاحب، مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جج صاحب نے کہا چپراسی سے مولانا احمد رضا خان کے وکیل کو اور فلاں صاحب کے وکیل کو بلائی، فلاں فریق کو بلائی۔ تو چونکہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، انہوں نے جناب نہایت جج کے سامنے منہ کھول کر کہا مولانا احمد رضا خان کا وکیل اور فلاں صاحب حاضر عدالت آ جائیں۔ جج صاحب نے کہا بدتمیز کہیں کا، یہ جگہ چیخنے کی، یہ جگہ اعلان کرنے کی، باہر نہیں کر سکتے تم اعلان۔ وکیل نے کہا حضور یہی مولانا احمد رضا خان ہے۔ مولانا احمد رضا خان یہی کہتے ہیں کہ امام کا حلق چیخنے کی ذہین جگہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اعلان باہر ہونا چاہیے۔ تو خود آپ نے ڈیسیشن دے دیا، یہ تو خود آپ نے فیصلہ دے دیا۔ جج کی سمجھ میں بات آ گئی اور بغیر کتابوں کے فیصلہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے حق میں ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیوں رضا، آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچا۔